ایک مومن کے سامنے آئے گا. آ رہی ہے نا بات سمجھ؟ جب میں آئینے کے سامنے آتا ہوں تو آئینہ مجھ کو میرا عکس ہو بہو دکھاتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ جیسا میں ہوتا ہوں ویسا ہی دکھاتا ہے. ہو بہو کا مطلب آئینہ مجھ کو میرا عکس اس طرح ہو بہو دکھاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ ہوں یا وہ میں ہوں. آ رہی ہے بات سمجھ؟ اس طرح ہی دکھاتا ہے نا کہ میں وہ ہوں یا وہ میں ہوں. میں اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, اپنا عکس اس کے اندر دیکھتا ہوں, میں وہ ہو جاتا ہوں, وہ میں ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب ایک مومن جب مومن کے سامنے آتا ہے نا تو یاد رکھیے گا کہ میں اور آئینہ دو الگ چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے؟ یہ بتائیں. درود و سلام کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کے بعد ابو داؤد کی ایک حدیث جس سے علامہ ناصر الدین البانی نے حسنہ البانی حسن درجے کی حدیث کہا ہے, اور امام بخاری ادب المفرد میں اس حدیث کو لائے ہیں. آپ کے سامنے یہ حدیث سنائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرما دے, اور واعظ و نصیحت کے ان پروگرامز کے توسط سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں, اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. علم تو جمعے کے دن سے الحمدللہ یہاں پر آپ کو دیا جا رہا ہے, اور مسلسل آپ علم حاصل کر رہے ہیں, لیکن اگر علم کے بعد عمل کی توفیق نہ ملے تو وہ علم بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ دعا کریں کہ جو بھی ہمیں علم حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے. یہ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, یہ ایک چھوٹی سی اور مختصر سی حدیث ہے. المؤمن مرآت المؤمن 3 لائنوں میں آنے والی حدیث نہیں ہے. اس حدیث میں 3 جملے نہیں ہیں, بلکہ اس حدیث کے اندر صرف اور صرف 3 لفظ ہیں, اور ان 3 لفظوں میں بھی 2 لفظ ایک جیسے ہیں. میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں. 3 لفظوں میں بھی 2 لفظ ایک جیسے ہیں. المؤمن مرآت المؤمن, شروع میں بھی مومن, آخر میں بھی مومن, اور ایک بیچ میں لفظ ہے مرآت. تو اگر 2 لفظ ایک جیسے ہیں, ایک لفظ کو اگر میں ہٹا دوں تو یہ 2 لفظی حدیث ہے. آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ 2 لفظی حدیث. پھر ان 2 لفظوں کے اندر ایک لفظ ہے المؤمن. مومن کا معنی سب کو پتا ہے, تو اب باقی بچا ایک لفظ مرآت. تو آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے اس ایک لفظ پر گفتگو ہوگی. مرآت کا معنی کیا ہے؟ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. مرآت کہتے ہیں آئینے کو, مرر کو, جس میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں, اپنی صورت دیکھتے ہیں. میں بہت ہی سادہ اور آسان لفظوں میں تقریر کرنے کا عادی ہوں, اور بھائی جیسا زور خطابت یہاں کے علماء میں ہوتا ہے وہ حقیقتاً ہمارے اندر نہیں ہوتا. تو میں بہت ہی سادہ انداز میں اس حدیث کا ایک لفظ سمجھانے کی کوشش کروں گا, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث چھوٹی سی حدیث ہے, اور اس حدیث کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ جوامع الکلم. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے امی,
امی ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کی زبان پر ایسے جملے اور ایسے الفاظ اور ایسے کلمات آپ کی زبان سے نکلوائے کہ اگر ان میں غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ دریا کو کوزے میں نہیں بلکہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اور اگر اس حدیث پر کوئی غور کر لے تو یقین جانیے گا کہ معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا کر دینے والی یہ حدیث ہے۔ معاشرتی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے اگر اس حدیث کو کوئی سمجھ لے اور عمل کرنے کی ٹھان لے۔ ترجمہ آسان ہے، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اہل نظر، اہل فکر، ارباب علم و دانش نے آئینے کے حوالے سے کل 7 خصوصیات ذکر کی ہیں۔ آج بھی اس نشست میں کل 3 خصوصیات آئینے کی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 3 خصوصیات۔ سب سے پہلی خصوصیت آئینے کی، جب ہم آئینے میں غور کرتے ہیں تو آئینے کی خصوصیت اور آئینے کی کوالٹی یہ ہے کہ آئینہ ہمیں ایک ہی وقت کے اندر ہماری اچھائیاں بھی دکھاتا ہے اور ہماری برائیاں بھی دکھاتا ہے نا ایسا؟ ایک ہی وقت کے اندر، توجہ فرمائیے گا، ایسا نہیں کہ ایک وقت میں اچھائیاں دکھائے اور برائیاں اور نقائص وہ کہے اگلی دفعہ دکھاؤں گا، وہ کہتا ہے نہیں، ابھی اسی وقت محاسن بھی، محامد بھی، اچھائیاں بھی، خوبیاں بھی اور برائیاں بھی، نقائص بھی، عیوب بھی ایک ہی وقت میں دکھاتا ہے نا ایسا؟ ایک ہی وقت کے اندر۔ اللہ اکبر! بڑے خوبصورت اور لطیف پیرائے کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن کا مومن کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے اندر اتنی گہرائی ہوتی ہے اور اس تعلق کے اندر اتنی سچائی ہوتی ہے، اتنی سچائی ہوتی ہے کہ ایک مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک ہی وقت کے اندر ہمیں اپنے مومن بھائی کی اچھائیاں بھی نظر آنی چاہیے اور برائیاں بھی نظر آنی چاہیے، لیکن اس کی زندگی کے اندر۔ میں اس کو سمجھاؤں گا پھر انشاءاللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں 2 چیزیں بالکل نظر نہیں آتی اور 2 چیزیں بہت اچھی نظر آتی ہیں۔ 2 چیزیں بالکل نظر نہیں آتی، اپنے عیب بالکل نظر نہیں آتے اور دوسرے کی اچھائیاں بالکل نظر نہیں آتی۔ تو 2 چیزیں بالکل نظر نہیں آتی، اپنے عیب بالکل نظر نہیں آتے اور دوسرے کی اچھائیاں بالکل نظر نہیں آتی۔ اور 2 چیزیں بہت اچھی نظر آتی ہیں، اپنی خوبیاں بہت اچھی نظر آتی ہیں اور دوسرے کے عیب بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ ہماری مثال اس گندی مکھی جیسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو بیٹھنے کا انتخاب کرتی ہے اگر تو صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کر اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی دانہ ہی نظر آتا ہے، کوئی زخم ہی نظر آتا ہے، جس جگہ کوئی پس پیپ نکل رہی ہو اس کو وہی نظر آتا، وہ اسی جگہ آ کر بیٹھتی ہے۔ ہمیں شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے، یہ جو نہ ادھر بیٹھتی ہے نہ ادھر بیٹھتی ہے، وہ جب نکلتی ہے تو پھولوں کو تلاش کرتے ہوئے ثم سلوکی سبل ربک ذللا، بڑے لمبے سفر طے کرتی ہے اور اس کی نگاہ پھولوں پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ پھلوں پر ہوتی ہے، خوبیوں پر ہوتی ہے، وہ خوشبوؤں کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو مومن کے لیے آئینہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر نے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ان رجلا توفى على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہوا، جنازہ لایا گیا۔
وہ بڑا گنہگار شخص تھا مسلمان۔ اللہ کے پیغمبر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ فقال بعضهم، بعض صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کو روک دیا، ان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور عرض کرنے لگے لا تصلی علیہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ اس شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، کوئی اور پڑھا دے، مسلمان ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے انہ رجل فاسق و فاجر، یہ بڑا فاسق اور فاجر آدمی ہے، یہ بڑا گنہگار آدمی ہے، آپ کی شایع نشان نہیں ہے کہ آپ اس فاسق اور فاجر اور گنہگار کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، آپ کی شان کے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور مجمع کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا هل رآه احد منکم علی شیء من اعمال الخیر، میں مجمع سے سوال کرتا ہوں، ہر طرف اس کی برائیاں ہو رہی ہیں، مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس مرنے والے کی ایک نیکی کو جانتا ہے، کوئی ایک خوبی جانتا ہے؟ ایک شخص کھڑے ہوئے، صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کی جی اللہ کے پیغمبر، میں آپ کے اس صحابی کی، اپنے اس مسلمان بھائی کی ایک نیکی جانتا ہوں۔ پوچھا نیکی کیا ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر انہ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، یہ وہ مسلمان ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اسلامی لشکر کی پہرے داری کی تھی، اسلامی لشکر سو رہا تھا اور یہ پہرے دار بن کر پہرے داری دے رہا تھا۔ اللہ اکبر، کچھ بات سمجھ آئی؟ میرے موضوع سے متعلق کچھ بات سمجھ آئی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے صحابہ آئینہ ثابت نہیں ہو رہے، برائیاں ہی برائیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے قصور ہی قصور نظر آ رہے ہیں، اس کی کوتاہیاں ہی کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کوئی ایک نیکی تو بتاؤ، کوئی ایک خوبی تو بتاؤ۔ آئینے کی تو خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت کے اندر اچھائیاں بھی دکھاتا ہے، برائیاں بھی دکھاتا ہے۔ جب آپ نے سنا کہ اس کی اچھائی یہ ہے کہ ایک دن اسلامی لشکر کی پہرے داری کی تھی، آپ کہیں گے ایک دن کی نیکی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا فرشتوں سے یہ تین میرے بندے ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جہنم کی آگ میں ڈالنا تو درکنار، ان کو جہنم کی آگ میں نے دکھانی بھی نہیں۔ لا تری اعینہم النار، نمبر ایک وہ آدمی رجل بکت عن خشیت اللہ، عین بکت عن خشیت اللہ، وہ آنکھ کہ جو اللہ کے ڈر سے کبھی رو جائے، یہ آنکھ بڑی قیمتی ہو جاتی ہے۔ لا تری اعینہم النار، نمبر دو ورجل حرست فی سبیل اللہ، وہ آدمی جس نے اسلامی لشکر کی پہرے داری کی ہو، جس نے اس پہرے داری میں آنکھوں کو کھول کے رکھا ہو۔ وعین حرست فی سبیل اللہ، اللہ اس آنکھ کو جہنم کی آگ دیکھنے بھی نہیں۔ اور فرمایا تیسری وہ آنکھ ہے وعین کفت عن محارم اللہ، وہ آنکھ کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بند ہو جائے۔ کوئی حرام چیز سامنے آ جائے جس کو دیکھنا حرام ہو اور وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے، یہ قیمتی آنکھ ہے۔ اس نے اسلامی لشکر کی پہرے داری کی، اللہ کے رسول آگے بڑھے، وصلی علیہ، صحابہ کہتے ہیں آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے پیغمبر ثم مشى الى القبر، آپ جنازے کو اٹھا کر قبرستان میں بھی گئے، اور پھر قبرستان میں قبر میں ڈالنے کے بعد، میت کو قبر میں اتارنے کے بعد وحسا علیہ، آپ چلو بھر کے مٹی کے اس کے اوپر ڈال رہے تھے،
اور زبان نبوت سے جو الفاظ نکل رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم وہ الفاظ سن کر حیران رہ گئے۔ آپ فرما رہے تھے مٹھیاں ڈالتے ہوئے اصحابک یظنون، تیرے ساتھی یہ گمان کر رہے تھے انک من اہل النار، کہ تو جہنمی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں واشہد، میں محمد گواہی دیتا ہوں واخبرنی ربی، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ انک من اہل الجنہ، کہ تو جنتی ہے۔ اللہ نے تیری ایک رات کی اسلامی لشکر کی پہرے داری کو تیرے زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا کر تجھے جنتی بنا دیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، المؤمن مرآت المؤمن، آئینہ بنیے۔ آئینہ ایک ہی وقت کے اندر اچھائیاں بھی دکھاتا ہے اور برائیاں بھی دکھاتا ہے۔ ضمناً ایک بات آپ کو سمجھاتا چلوں، اللہ کے پیغمبر نے اس حدیث کے اندر ایک چیز اور بھی سمجھائی، جب انسان زندہ ہو تو آئینہ بنے۔ توجہ پوری، جب زندہ ہو، مومن زندہ ہو تو آئینہ بنے اپنے مومن کے لیے، لیکن اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو آئینے سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے اذکروا محاسن موتاکم وکفوہ عن مساویہم، اگر تمہارا مومن بھائی زندہ ہے نا تو اس کی برائیوں کے ساتھ اس کی اچھائیاں بھی اس کے منہ پہ بیان کر دینا، لیکن اگر تمہارا مومن بھائی زندہ نہیں رہا، اگر وہ مر گیا تو اب یاد رکھنا آئینہ تو خوبیاں بھی دکھاتا ہے، برائیاں بھی دکھاتا ہے، اچھائیاں بھی دکھاتا ہے، تم آئینے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ کر صرف اور صرف اس کی خوبیاں ہی دکھانا، اب اس کی برائی بھی نہیں دکھا سکتے، آئینے سے بھی آگے بڑھ۔ اللہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول جن کا نام تھا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان يصل الى الصف فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حرصا ولا تعد۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں نماز کے دوران، نام ہے ابو بکرہ۔ جب یہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے، دیکھا اللہ کے پیغمبر قیام سے رکوع میں جا چکے ہیں، قیام سے رکوع میں جا چکے ہیں۔ اب یہ صحابی کہ میرا قیام تو گیا، اللہ کے نبی کے پیچھے کہیں میرا رکوع نہ چلا جائے، انہوں نے کیا کیا، فرکع قبل ان یصل الی الصف، دروازے سے ہی رکوع کر لیا، دروازے سے ہی رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں جا ملے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی اگر کوئی یہ کام کرے گا تو سب اس کو کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی، صف میں جاؤ پھر رکوع کرو، تم نے گیٹ سے ہی رکوع کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے سلام پھیرا، صحابہ نے شکایت کی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی یہ صحابی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو رکوع کی حالت میں دیکھا، رکوع کی حالت میں دیکھنے کے بعد دروازے سے ہی رکوع کر لیا، اور رکوع میں چلتے ہوئے صف میں آ ملے۔ اللہ اکبر! اب ایک جرم تھا، ایک غلطی تھی، ایک کوتاہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے ابو بکرہ کو بلایا، صحابہ سمجھ رہے تھے اللہ کے پیغمبر ابو بکرہ کو منع کریں گے، ڈانٹیں گے، اس کو قصور اس کو بتائیں گے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت سن کر، ان کا قصور دیکھ کر، آپ نے ابو بکرہ کو بلا کر کیا فرمایا، اے ابو بکرہ زادک اللہ حرصا، اللہ اکبر، اللہ تمہاری حرص اور زیادہ کرے۔ ارے ہم تو سمجھ رہے تھے ڈانٹیں گے، منع کریں گے، غلطی بتائیں گے، کوتاہی بتائیں گے۔ صحابہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کیا سن رہے ہیں، غلطی ابھی نہیں بتائی، کوتاہی ابھی نہیں بتائی، یہ طریقہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو ڈائریکٹ ٹوک دینا، روک دینا، منع کر دینا، اس کی برائی سب کے سامنے بیان کر دینا، وہ اور ڈٹ جائے گا،
وہ اور اکڑ جائے گا، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ برائی سے پہلے اچھائی اس کے سامنے لے کر آ جائے۔ آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں نا، یار تمہاری یہ خوبی بڑی اچھی لگتی ہے، بہت ہی زیادہ اچھے ہو اس معاملے میں، میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے یہ اچھائی۔ اللہ کے پیغمبر نے آئینہ بن کے دکھایا، اور آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا۔ شکایت کرنے والے صحابہ کو سمجھایا وہ آئینہ بنو، آئینہ ایک ہی وقت میں اچھائیاں بھی دکھاتا ہے، برائیاں بھی دکھاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ابو بکر کی صرف برائیاں بیان کر رہے ہو، تمہیں اس برائی سے پہلے اس کی ایک اچھائی نظر نہیں آئی۔ برائی اس نے بعد میں کی، غلطی اس نے بعد میں کی، اس غلطی سے پہلے اس کی ایک اچھائی تمہیں نظر نہیں آئی۔ وہ اچھائی کیا تھی؟ نماز کو پا لینے کی حرص، جماعت کو پا لینے کی حرص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کی حالت میں پا لینے کی لالچ اور حرص، یہ تم کو نظر نہیں آئی۔ زادک اللہ حرصا، پہلے اپریشیٹ کیا ان کی خوبی پر، اچھائی پر، پھر آپ نے فرمایا لا تعود، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک ہی وقت میں اچھائی بھی اور ایک ہی وقت کے اندر برائی بھی۔ آئینے کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں دکھاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی صرف برائیاں بیان کرنا چاہتے ہیں نا اور اچھائیاں بیان نہیں کرتے تو یہ غیبت ہو جائے گی۔ ایک تیسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ 8 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ تھی کہ مکہ کو فتح کرنے کے لیے میں ایک لشکر کو یہاں سے لے کے نکلوں، لیکن آپ کے دل میں یہ بات بھی تھی کہ مکہ میں جا کر کہیں ایسا نہ ہو بہت زیادہ خون خرابہ ہو، حرمت والی جگہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر مکہ کی طرف پیش قدمی کی تیاری فرما رہے تھے، خفیہ طور پر۔ اور جنگ کے اندر کام خفیہ ہی ہوتے ہیں۔ جانا اگر مشرق کی طرف ہوتا ہے نکلتے مغرب کی طرف ہے تاکہ دشمن کو پتہ نہ لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بتایا کہ مکہ کی طرف پیش قدمی کی تیاری ہے، تیاری کرو، اور آپ خفیہ طور پر تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا بھی کی، یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ اس حرمت والی جگہ پر بڑا خون خرابہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں اچانک ان کے سر پر پہنچ جاؤں اور زیادہ خون خرابہ ہو، یا اللہ اس کو راز میں ہی رکھنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا بھی کر لی، اللہ نے دعا قبول بھی کر لی۔ ایک صحابی رسول جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے ایک رقعہ لکھا، ایک خط لکھا اہل مکہ کی طرف، مکہ والوں کی طرف، اور ایک رقعہ لکھ کر ایک عورت کے حوالے کر دیا جو مکہ کی طرف جا رہی تھی، اونٹنی پر سوار تھی۔ کہا یہ رقعہ، یہ خط لے جاؤ، یہ پیسے لے لو، اور مکہ میں جا کر یہ رقعہ فلانے فلانے سردار کے حوالے کر دینا۔ وہ عورت نکل گئی اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا قبول کر چکے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد وابا مرسد وکلنا فارس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، زبیر کو بلایا، مقداد کو بلایا، اور اللہ کے رسول نے ان 4 صحابہ کو بلایا اور فرمایا میں جانتا ہوں تم بہت بڑے شاہ سوار ہو۔ جی اللہ کے پیغمبر کیا حکم ہے؟ فرمایا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، فوراً نکلو اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے مقام پر، مقام کا نام بتایا، روضۃ خاخ نام ہے، وہاں پر جا کے پہنچو۔ اے اللہ کے پیغمبر کیا کریں وہاں پہنچ کر؟ فرمایا فإن بها ضعینۃ معها کتاب فخذوه منها۔ وہاں جب دیکھو گے ایک عورت نظر آئے گی، ایک اونٹنی پر مکہ کی طرف جا رہی ہوگی، جب وہ ملے اس سے، ایک خط ہے اس کے پاس، وہ خط اس سے لے کر واپس میرے پاس آ جائے۔
حضرت علی فرماتے ہیں ہم چاروں نکل پڑے، فذهبنا تعالی بنا خیلنا، اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے ہوئے بڑی تیز رفتاری اور سبک رفتاری کے ساتھ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے، روضۃ خاص کے اندر۔ ہم نے ایک عورت کو پایا، ہم نے اس عورت سے کہا اخرج الکتاب، تمہارے پاس جو خط ہے وہ خط ہمیں دے دو۔ اس عورت نے کہا ما معی من کتاب، بھائی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس خط ہے اور تم کہہ رہی ہو میرے پاس کوئی رقعہ نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، خط نکالو۔ اس نے کہا ما معی من کتاب، کوئی بھی خط نہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے اخرج الکتاب او لنلقین الثیاب، اے عورت تو جانتی ہے ہم مرد ہیں اور تو ایک عورت ہے، ہمارے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے، یا تو خاموشی سے وہ خط باہر نکال دے، او لنلقین الثیاب، ورنہ پھر ہم ایک ایک کر کے تیرے جسم سے کپڑا اتاریں گے اور اس خط کو تیرے جسم سے نکالیں گے۔ اب وہ عورت تھی شرم و حیا فاخرجته من عقافها، اس نے اپنی چوٹی کے اندر سے وہ خط باہر نکالا اور وہ خط دے دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، جو ایک سپہ سالار کی کیفیت ہوتی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے صحابہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط لے کر کے آئے، اللہ کے نبی کے حوالے کیا۔ اب اللہ کے رسول نے وہ خط جو کھولا تو اس خط کے دکھنے والا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، صحابی اور تھا بدری صحابی، بدر کے معرکے میں شریک ہونے والا۔ آپ نے خط نکالنے کے بعد جب نیچے نام دیکھا تو نام دیکھنے کے بعد آپ نے حاطب بن ابی بلتعہ سے مخاطب ہو کے فرمایا ما ھذا یا حاطب، اے حاطب یہ کیا حرکت کر دی تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے، ہمارے پلان اور ہمارے منصوبے کی ساری ادھر مخبری کر دی، میں تو اس معاملے کو چھپا رہا تھا اور تم خط لکھ کر ان کو اطلاع دینے کے لیے تم نے ایک عورت کے حوالے کر دیا خط۔ ما ھذا یا حاطب، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے مخبر کی جو سزا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کیا سزا ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا ما ھذا یا حاطب، یہ کیا حرکت کی۔ اب جب صحابہ کو پتا چلا کہ یہ کام حاطب بن ابی بلتعہ صحابی نے کیا ہے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، تلوار نکالی اور کہنے لگے دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اے اللہ کے پیغمبر مجھے آپ اجازت دیجئے میں اس کا ابھی ابھی سب کے سامنے سر قلم کر دیتا ہوں۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی صورتحال کو بھاپا کہ اب لوگ سب کے سب میرے صحابی حاطب بن ابی بلتعہ کی اس غلطی کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے قتل کرنے کے بھی در پہ ہو۔ حاطب بن ابی بلتعہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے لا تعجل علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر دیجیے، ما فعلت ذلك کفرا ولا ارتدادا عن دینی، اللہ جانتا ہے یہ کام میں نے کیا ہے لیکن اس لیے نہیں کہ میں کافر ہوں اور منافق بن کر مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھا ہوا ہوں، ولا ارتدادا عن دینی، اور اس لیے بھی نہیں کیا کہ میں اسلام سے مرتد ہو چکا ہوں، نعوذ باللہ، میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، ہاں یہ غلطی مجھ سے سرزد ہوگی۔ اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ مکے والوں کا میرے خاندان پر ایک احسان ہے
میرا تعلق مکے والوں سے نہیں ہے، میرے ماں باپ رہتے ہیں، وہ ان پر ان کا احسان ہے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، میں نے دل میں سوچا کہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر دوں، یہ میرے ہمیشہ احسان تلے دبے رہیں گے اور کہیں گے یار حاطب بن ابی بلتہ ہے ہمارا غیر، لیکن ہمارا اس پر احسان ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اس نے ہم کو خبر دے دی۔ صحابہ تو غصے میں ہیں، جلال میں ہیں، عمر تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، گردن مارنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آئینہ بن کے دیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ ہم نے کیا بننا ہے جی؟ تقریر سن کر آئینہ بننا ہے، بس ایک ہی لفظ پر عمل کرنا ہے، حدیث کی ایک ہی لفظ، آئینہ بننا۔ آئینہ بننے کے لیے اب تک جو تقریر ہو چکی ہے اس کو سمجھ لیں، کبھی بھی کسی کی برائی کرنے کے بعد فوراً اچھائی بھی بیان کرنی ہے۔ پتہ ہے جب برائی کے بعد اچھائی بھی بیان کریں گے نا تو کل اس کی برائی بھی نہیں کریں گے، یار برائی اس لیے کر رہے تھے کہ سامنے والے کا ذہن خراب کریں گے اس سے، لیکن ساتھ ساتھ اچھائیاں بیان کر دیتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے معاملہ، وہ کہتے ہیں اچھائیاں بھی، تو پھر ہوگا کیا؟ ہم کسی کی پھر برائیاں بھی بیان نہیں کریں، برائیاں بیان کرنا خود چھوڑ دیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے صحابہ آئینہ نہیں بن رہا ہے تو اب میں خود آئینہ بنوں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریکا، سنیے گا الفاظ، صحیح بخاری کے الفاظ، آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ سنو، انہو قد صدقکم وانہو شہید بدرا وما یدریکا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئت لکم قد غفرت لکم واوجبت لکم الجنہ۔ میں اس کو ذرا سا کھولوں گا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، علماء حضرات جانتے ہیں لیکن آپ کو بھی ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سنیں گے تو مزہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے صحابی کی برائی آ گئی سامنے، قصور آ گیا سامنے، قصور بہت بڑا تھا، اللہ کے پیغمبر نے کہا آؤ میں اس کی ایک خوبی بھی تم کو ایسی بتا دوں کہ اس خوبی کے آگے اس کا قصور چھوٹا سا ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا سنو انہو قد صدقکم، اس نے تم سے بالکل سچ کہا ہے، یہ نہ کافر ہوا ہے نہ یہ مرتد ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، اے میرے صحابہ یہ میرا بدری صحابی ہے، بدری، بدر کے معرکے میں جو 314 صحابہ میرے ساتھ تھے، یہ ان میں سے میرا ایک صحابی ہے، اور تمہیں پتہ بھی ہے لعل اللہ عز وجل اطلع علی اہل بدر، جب بدر کے معرکے میں 314 صحابہ جب شریک ہوئے تو اللہ نے ان کو جھانک کے دیکھا، جھانک کے دیکھا، اور جھانک کر دیکھتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا تھا اہل بدر سے اعملوا ما شئتم۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اعملوا ما شئتم، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو گناہ کے کرنے کا اختیار دے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ اختیار کو چھوڑیے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو زنا کرنے کا حکم دے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کسی کو چوری کرنے کا حکم دے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ ناممکن ہے۔ اللہ کسی کو گناہ کرنے کا حکم دے، یہ ناممکن ہے۔ آئیے میں سناؤں آپ کو، سننے والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، اے بدری صحابیوں سنو، اعملوا ما شئتم، میں تمہیں اختیار نہیں دے رہا کہ گناہ کرو تو کرو، نہ کرو تو نہ کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اعملوا ما شئتم، جو چاہے گناہ کرو، جو چاہے۔ آپ کہیں گے جی اعملوا کا مطلب ہے عمل کرو، آپ کہہ رہے ہیں گناہ کرو۔ اگلا جملہ بتا رہا ہے اعملوا کے اندر عمل سیئ کا حکم ہے۔ انی قد غفرت لکم کا جملہ دلالت کر رہا ہے، دال ہے اس بات پر کہ اعملوا کے اندر عمل صالح کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ اعملوا کے اندر عمل سیئ، گناہ اور برے کاموں کا حکم دیا جا رہا۔
اللہ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم، اور جون سا چاہو، جس طرح کا چاہو تم گناہ کرو، میں حکم دیتا ہوں، اس لیے حکم دے رہا ہوں قد غفرت لکم، تم گناہ بعد میں کرو گے، معاف میں پہلے کر چکا ہوں۔ ابھی کچھ لوگوں کی بات دماغ میں اٹک گئی ہوگی، یار اللہ برائی کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ میں اس ایک مثال سے اس کنفیوژن کو دور کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں جی، چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ جب آدمی کو کسی پر ٹرسٹ ہوتا ہے نا، بھروسہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر بیوی کو لے لیں ابھی، صحیح ہے جی، بیوی پر بھروسہ ہوتا ہے نا بندے کو، 10 لاکھ روپے ملے، لا کر وہ 10 لاکھ روپے اپنی بیگم کے حوالے کر دیے کہ بھائی جاؤ اس کو الماری میں رکھ دو، ہے نا؟ کوئی اگر آپ کا دوست آیا ہوا ہو، وہ کہا بھائی یہ لے کے بھاگ جائیں گی، کیا کہیں آپ سے؟ یہ لے کے بھاگ جائیں گی اپنے گھر، اپنے میکے چلی جائیں گی۔ تو ٹرسٹ اگر ہوتا ہے نا، بھروسہ اگر ہوتا ہے نا، تو وہ جواب کیا دیتا ہے شوہر؟ ارے لے کے چلی جائیں یار، کوئی پرواہ نہیں۔ آ رہی بات نہیں؟ وہ لے جائیں بھائی، لے جاؤ بھائی۔ بیوی کہے بھائی لے جاؤں میں، کر لوں شاپنگ، اور جب ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں جا شاپنگ کر، ہمیں پتہ ہے شاپنگ نہیں کرے گی، پٹنا تھوڑی ہے اس میں۔ آ رہی بات نہیں؟ اللہ کیا فرماتا؟ یہ اللہ کا ٹرسٹ تھا، اللہ کا بھروسہ تھا، اللہ کا اعتماد تھا، کس پر؟ نبی کے صحابہ پر، بدری صحابہ پر۔ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہو، جیسا چاہو، جس طرح کا چاہو گناہ کرو، انی قد غفرت لکم، تم گناہ بعد میں کرو گے، میں تمہارا گناہ پہلے معاف کر چکا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فغرورقت عینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے کیا پتا تھا جس حاتب کو گناہ کے کرنے سے پہلے اللہ معاف کر چکا تھا، عمر اس کے سر کے قلم کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پہلی آپ کے سامنے میں نے خصوصیت آئینے کی بیان کر دی کہ آئینے کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ ایک ہی وقت کے اندر اچھائیاں بھی دکھاتا ہے، برائیاں بھی دکھاتا ہے۔ آئینے کی دوسری خصوصیت، آئینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کچھ دکھائے گا، سب کچھ دکھائے گا، لیکن کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی ہٹیں گے تو اس کی میموری بالکل صفر ہو جائے گی۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، آئینے نے بتایا، اور جیسے ہی آپ ہٹیں گے دوسرا آدمی آ کے اس سے پوچھے گا وہ جو آدمی آیا تھا نا، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے عیوب کیا ہیں، اس کے نقائص کیا ہیں؟ آئینہ بتاتا ہے کچھ؟ آئینہ کہتا ہے اپنی پوچھ، اس کو چھوڑ، وہ کچھ تو بتا دے۔ آئینہ کہتا ہے میری میموری میں کچھ ہے ہی نہیں اس کے بارے میں۔ بڑی خوبصورت اور لطیف پیرائے میں اللہ کے پیغمبر نے ایک چیز اور بھی سمجھا دی کہ دیکھو جب بھی بات کرنا مومن کے سامنے کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہیں کرنا۔ آ رہی ہے بات سمجھیے؟ یعنی غیبت کا دروازہ بند ہو جائے اگر کوئی اس حدیث کے اس لفظ کا اپنے آپ کو مصداق بنا لے، المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے تیسری خصوصیت رکھ رہا ہوں، بھائی توجہ چاہتا ہوں۔ میں گھڑی اور ٹائم اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میری 10:40 پہ جو ہے ٹرین نے نہیں چھوٹ جانا، کہیں ایسا نہ ہو میں تقریر میں لگا رہا ہوں اور پھر صبح کو مجھے بس میں جانا پڑے، تو اس لیے میں تیسری خصوصیت رکھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ آئینے کی تیسری خوبصورت، بڑی خوبصورت خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ آئینہ کیا ہوتا ہے بھی؟ خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئینہ خیر خواہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ کہ کراچی والے بڑے کچے گلے کے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ یہاں جوشیلی تقریریں سن کر میں نے بھی جوش کے ساتھ تقریر کرنی شروع کر دی، تو اب گلا
اس نے گلا کرنا شروع کر دیا۔ آئینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ خیر خواہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے جی؟ خیر خواہ کس طرح ہوتا ہے سمجھیے گا، جب ہم آئینے کے سامنے آتے ہیں، جب میں آئینے کے سامنے آؤں گا، ایک مومن کے سامنے آئے گا، آ رہی ہے نا بات سمجھ؟ جب میں آئینے کے سامنے آتا ہوں تو آئینہ مجھ کو میرا عکس ہو بہو دکھاتا ہے، آ رہی ہے بات سمجھ؟ جیسا میں ہوتا ہوں ویسا ہی دکھاتا ہے، ہو بہو کا مطلب آئینہ مجھ کو میرا عکس اس طرح ہو بہو دکھاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ ہوں یا وہ میں ہوں، آ رہی ہے بات سمجھ؟ اس طرح ہی دکھاتا ہے نا کہ میں وہ ہوں یا وہ میں ہوں، میں اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنا عکس اس کے اندر دیکھتا ہوں، میں وہ ہو جاتا ہوں، وہ میں ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب ایک مومن جب مومن کے سامنے آتا ہے نا تو یاد رکھیے گا کہ میں اور آئینہ دو الگ چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے؟ یہ بتائیے نا بھائی، میں الگ چیز ہوں، الگ شے ہوں، آئینہ الگ شے ہے، میں اور وہ ایک تو نہیں ہے بھائی۔ ذات کے اعتبار سے مجھ میں اور آئینے میں مغایرت ہے، غیریت ہے، میں آئینے کا غیر ہوں، آئینہ میرا غیر ہے، مجھ میں اس میں بہت فرق ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو غیریت کے باوجود آئینہ مجھ کو میرا عکس ایسے دکھاتا ہے کہ میں وہ ہوں اور وہ میں ہوں۔ یہاں تک بات اگر سمجھ گئے صحیح ہے جی نا؟ اللہ اکبر۔ اب اس کے اندر جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آئینہ خیر خواہ کیسے ہوتا ہے، اب ذرا سمجھ لیجیے گا۔ جب میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ایک مومن جب مومن کے سامنے آئے تو اس مومن کا عکس اس مومن کے اندر آ جائے گا، اور یہ مومن اپنے آپ کو اس مومن کے اندر دیکھ رہا ہوگا۔ یہی سمجھے نا ابھی تک؟ یہ مومن اس مومن کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا۔ کیا مطلب؟ بڑے خوبصورت اور لطیف پیرائی میں یہ بات سمجھائی، یہ الگ مومن ہے، یہ الگ مومن ہے، لیکن ایمان کی صفت کی وجہ سے جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو ہو بہو ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے۔ یہ اپنا عکس اس کے اندر دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے تو اب اس کا یہ خیال ہو جانا چاہیے کہ اس کا فائدہ میرا فائدہ، اس کا نقصان میرا نقصان، اس کی بے عزتی میری بے عزتی، اس پر بہتان لگنا ایسا جس پر مجھ پر بہتان لگنا، اس کے اوپر الزام لگنا ایسا جیسے مجھ پر الزام لگنا، اس کا قتل ایسے جیسے کہ میرا قتل، اس کی بے عزتی میری بے عزتی، اس کا غم میرا غم، اس کی مصیبت میری مصیبت۔ آ رہی کی بات سمجھ میں؟ اب میں اس کو حدیثوں سے ذرا کھول لوں، قرآن مجید کی آیتوں سے کھول لوں۔ توجہ چاہتا ہوں قرآن مجید کی ایک آیت، اللہ اکبر۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی نہیں لگی؟ لگی نا تہمت، بلکہ بعض مسلمان صحابہ نے بھی اس اتہام والے کام میں وہ بھی شریک ہوئے۔ آپ نام جانتے ہیں، حسان بن ثابت شاعر اسلام، وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہوئے۔ علماء جانتے ہیں مستح بن اصافہ، یہ بھی صحابی رسول، یہ بھی حضرت عائشہ پر بہتان لگانے والوں میں شامل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش، حضور کی سالی، وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئی۔ اور آپ کو پتا ہے جب اللہ نے برات کی آیتیں نازل فرمائی تو ان سب کو 80 کوڑے مارے گئے۔ اگر نہیں پتا تو سمجھ لیں، انصاف ایسا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو آیت نازل کی وہ ہے میرا موضوع، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا۔
دیکھیے جی توجہ فرمائیے گا، بہتان لگانے والے غیر ہیں کس کا؟ جس پر بہتان لگایا گیا حضرت عائشہ کا، غیر ہے نا، ایک تو نہیں۔ اللہ نے بہتان لگانے والوں کو، مسلمانوں مومنوں کو جنہوں نے بہتان لگایا، اللہ نے بہتان لگانے والوں کو، اور جس پر بہتان لگا حضرت عائشہ کو، انفسی کم کے ساتھ ایک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا بہتان لگانے والوں سے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ، تم نے عائشہ پر بہتان نہیں لگایا، یہ بہتان تم نے اپنے اوپر لگایا۔ لفظ انفسہم کے ساتھ اپنے اوپر بہتان لگایا، اپنے اوپر۔ اللہ مستح نے اپنے اوپر تو نہیں لگایا، آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ اللہ حسان بن ثابت نے اپنے اوپر تو بہتان نہیں لگایا، اللہ حمنہ بنت جہش نے اپنے اوپر تو بہتان نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم نے عائشہ پر بہتان لگایا، وہ بھی مومنہ، تم بھی مومن۔ ایک مومن جب مومن پر بہتان لگاتا ہے تو وہ سن لے، وہ کسی پر بہتان نہیں لگا رہا، وہ خود اپنے اوپر بہتان۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام، بس مختصراً بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی بڑا اہم مقام ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، ولا تقتلوا انفسکم، ولا تقتلوا انفسکم کا ترجمہ ذرا سنیے گا۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ بھائی کوئی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، اپنے آپ کو کون قتل کرتا ہے؟ ولا تقتلوا انفسکم، قاتل مقتول نہیں ہوتا، مقتول قاتل نہیں ہوتا، قاتل مقتول کا غیر ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اگر ایک مومن قاتل بننے کی کوشش کرے گا، کسی کو مقتول مومن کو اگر قتل کر دے گا تو کان کھول کر کے سن لے، تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مقتول ہے، تو قاتل ہے۔ اللہ کی قسم قاتل بھی تو ہے، مقتول بھی تو ہے۔ تو نے اس کو قتل نہیں کیا، تو نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اس کو قتل کرتے وقت تو نے اپنے آپ کو اس میں کیوں نہیں دیکھا؟ میں اور آگے بڑھتا ہوں، ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم، یہ ہے میرا موضوع۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک مومن مومن کی عیب جوئی کرتا ہے، اس کے عیوب اس کے نقائص کے پیچھے لگتا ہے، اس کے اوپر بھپتیاں کستا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ او عیب جوئی کرنے والے، تو کسی کی عیب جوئی نہیں کر رہا۔ ولا تلمزوا انفسکم، حالانکہ عیب جوئی کرنے والا غیر ہے اس کا جس کی عیب جوئی کی جا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے ایمان والا اگر تو ہے اور تو عیب جوئی کر رہا ہے اور جس کی عیب جوئی کر رہا ہے وہ بھی ایمان والا ہے، در حقیقت تو اس کی عیب جوئی نہیں کر رہا بلکہ اپنے عیوب بیان کر رہا ہے، اس پر بھپتیاں نہیں کس رہا بلکہ اپنے اوپر بھپتیاں کس رہا ہے۔ ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گھوڑے کے بڑے شوقین تھے لیکن گھوڑے سے اکثر گر جایا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، اے اللہ کے پیغمبر میں گھوڑے پر جم کے بیٹھنا چاہتا ہوں، گھوڑے پالنے کا شوق بھی بہت ہے، گھڑ سواری کا شوق بھی بہت ہے، لیکن گر جاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے پہ سوار ہو جا۔ گھوڑے پر سوار ہو گئے، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ میری کمر پہ رکھا۔ صحابی کہتے ہیں جریر بن عبداللہ ایسا محسوس ہوتا تھا کمر سے ٹھنڈک نکل کر میرے سینے سے نکل رہی ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم ثبت ہو، یا اللہ اس کو گھوڑے کے اوپر جما دے، ٹکا دے، بٹھا دے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں مالدار تھا، پیسے والا تھا۔ جریر بن عبداللہ نے اپنے مولا کو حکم دیا، ان اشترى له فرسا، غلام سے کہا جاؤ منڈی لگی ہوئی ہے، سب سے بہترین گھوڑا منڈی سے خرید کر کے لاؤ۔
وہ گئے اور جا کر ایک گھوڑا خرید کر لائے. فاشترا لہو فرسن، ایک گھوڑا خریدا ب300 درہم، 300 درہم کا، اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے آئے کہ آؤ جی مالک کے پاس چلو، وہیں سے پیسے ملیں گے. اس کو لے کر جریر بن عبداللہ کے گھر میں پہنچے. وہ گھوڑے کا فروخت کرنے والا آ گیا قیمت لینے کے. جریر بن عبداللہ گھر سے نیچے اترے. بکم اشتریت ھذا الفرس، غلام سے کہا کتنے کا خریدا؟ کہنے لگے ب300 درہم، 300 درہم کا خریدا. گھوڑا بہت قیمتی تھا، قیمت بہت کم لگائی تھی. آ رہی کی بات سمجھ؟ قیمت بہت کم لگائی تھی، گھوڑا بہت قیمتی تھا. گھوڑے کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے اس گھوڑے کے مالک سے، کون کہہ رہے ہیں؟ جریر بن عبداللہ. فرسک خیر من 300 درہم اتبیعہ ب400 درہم. یہ بتاؤ تمہارا گھوڑا تو مجھے بہت قیمتی لگتا ہے، 300 درہم کا بیچا ہے. جی ہاں. اتبیعہ، کیا تم اس کو بیچو گے؟ ب400 درہم، 400 درہم کا بیچو گے؟ وہ کہنے لگے الیک یا عبداللہ، اللہ کے بندے، وہ تو جتنا گڑ ڈال دیں آپ پیتا ہے. ایسا سودا ہوتا ہے کبھی؟ کیا نہیں ہوتا. 300 درہم کا سودا طے ہو چکا ہے، پیسے دینے کی باری آئی. جریر بن عبداللہ کہنے لگے یہ 300 درہم کا نہیں ہے، یہ تو 400 درہم کا ہو سکتا ہے، 400 درہم کا بیچو گے؟ وہ کہنے لگا کیوں نہیں جی. کہنے لگے ذرا ایک دفعہ پھر دیکھوں. گھوڑے کے اوپر بیٹھے، ایک راؤنڈ مارا. کہنے لگے وجدتہ البحر، یہ تو دریا کی موجوں کی طرح چلتا ہے، بہت خوبصورت تیز رفتار گھوڑا ہے. تیرا گھوڑا جو ہے وہ 400 درہم کا تو نہیں ہو سکتا. اتبیعہ ب500 درہم، 500 درہم کا بیچو گے؟ وہ کہنے لگا الیک یا عبداللہ، الیک، یہ تو آپ کا معاملہ ہے، 500 درہم دے دو. اور حدیث کے الفاظ ہیں ثم لم یزل یزیدہ 100 فمئة حتی بلغ الی 800 درہم. 100 درہم، 100 درہم، 100 درہم کرتے کرتے بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم پر قیمت پہنچا. اور 800 درہم اس کے حوالے کیے، گھوڑے کی لگام پکڑی اور وہ شخص 800 درہم لے کر چلا. المؤمن مرآت المومن کو سمجھ لیجیے اس واقعے سے. جریر بن عبداللہ کے گھر والے کہنے لگے، وہ غلام کہنے لگا آقا اگر گستاخی نہ ہو جائے تو آپ نے کوئی سمجھ والا معاملہ تو نہیں. یہاں تو کوشش یہ ہوتی ہے قیمت گھٹا سے گھٹا کر کم سے کم کرا لی جائے. آپ تو تعریف کیے جا رہے ہیں. ہمارا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے نا خریدنے کا. گاڑی خریدیں، نہیں یار اس کا تو جگہ جگہ سے لگی ہوئی ہے، زنگ آیا ہوا ہے، نہیں اس میں تو یہ آوازیں اللہ اکبر، وہ تعریف کر رہا ہے بہت لاجواب گھوڑا ہے، بہت قیمتی گھوڑا ہے. بھائی 300 درہم کا نہیں، 400 کا، 500 کا، 600 کا، 700 کا، 800 کا. آقا آپ نے کوئی سمجھداری والا کام تو نہیں کیا. 300 درہم کی چیز مل رہی تھی، آپ نے 800 درہم کی کیسے خریدی؟ جواب کیا تھا؟ اللہ کہنے لگے سنو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم. میں نے اللہ کے رسول سے جو بیعت کی تھی، صرف نماز پڑھنے کی بیعت نہیں کی تھی، صرف روزے رکھنے کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ میں نے والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بن کر کے زندگی گزاروں گا. مسلمان کے لیے خیر خواہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن، ایک مسلمان جب میرے سامنے آئے گا تو میں اس کے اندر اپنا عکس دیکھوں گا، اپنا عکس.
اس کے ساتھ خیر خواہی در حقیقت اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں، وہ خیر خواہی وہ میرے ساتھ ہوگی۔ مجھے لگتا ہے میں گھوڑے کی قیمتوں کو جانتا ہوں، میں گھوڑے کی قدر و قیمت کو جانتا ہوں، مجھے لگا قیمتی گھوڑا ہے، اس کی قیمت 300 درہم تو نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے جب بیچنے والے کے چہرے کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا اس کی کوئی مجبوری اس کو اس بات پر آمادہ کر دیا اس نے کہ 300 درہم کا بیچنے کے لیے راضی ہوں۔ اور جب میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھا۔ آ رہی کی بات سمجھ میں نے اس کے اندر اپنا عکس دیکھا، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر میں ضرورت مجھے پیش آ جائے اور میں اس ضرورت کی وجہ سے اس مجبوری کی وجہ سے 800 درہم کی چیز اگر 300 درہم پر بیچ رہا ہوں گا تو مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بس میں نے کہا اس کے ساتھ اس کا غم میرا غم، اس کی مصیبت میری مصیبت، اس کے ساتھ خیر خواہی میرے ساتھ خیر خواہی۔ المؤمن مرآت المومن، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے کی کل 7 خصوصیتیں ہیں، 3 بیان کی اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس 3 لفظی حدیث پر نہیں بلکہ 2 لفظی حدیث پر نہیں، اس ایک لفظ کے اوپر زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔